باچا خان اور سائیں جی ایم سید کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس فضا کو دوبارہ صوبہ سندھ اور کراچی میں قائم کریں گے جو باچا خان اور سائیں جی ایم سید کی کوششوں سے قائم ہوا تھا۔ ہم ان قائدین سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ اسی موضوع کے حوالے سے میں پختون تھنکر فورم کی بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے ذرا یہ تفصیلی بات کی، حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا۔ تو پختون تھنکرز فورم کی ساتھیوں کی یہ سوچ ہے کہ کراچی جو سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں آباد ہیں، اور خاص کر پختون یہاں ایک اکثریت میں ہیں جو یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں، جو یہاں رہائش رکھتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کراچی جو یہاں محنت کش لوگ ہیں، کراچی کے جو باسی ہے، خاص کر پختون، مہاجر، سندھی، پختونوں کا کسی سے بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ پختونوں کو ٹکراؤ کی طرف کیوں لے جایا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس ملک میں قومیتوں کے حقوق کے لیے جاری تحریکوں کو سبوتاژ کیا جا سکے اور اس ملک میں جمہوری عمل کو ناکام کیا جا سکے۔ کیوں کہ جب لوگ سیاسی راستہ چھوڑ کر تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو وہاں سیاسی عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب سیاسی عمل ختم ہوتا ہے تو سیاسی جدوجہد کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہماری تنظیم کی یہ سوچ ہے کہ ہم کراچی میں امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے باچا خان بابا کے فلسفے، باچا خان بابا کی جدوجہد اور ان کی تحریک کو ہم ان کا پرچار کریں، اس حوالے سے لوگوں کو پیغام دیں کہ وہ باچا خان اور ان کی تحریک اور ان کے فلسفہ عدم تشدد کے تحت اپنی جدوجہد، اپنی تنظیمیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں جو بھی ہو وہ اس پر کرے، باچا خان کے جدوجہد کے اور فلسفے کے اس میں کریں، تو اس کراچی میں کوئی بھی بدامنی قائم نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہمارے اردو بولنے والے ساتھی بھی اسی طرح جس طرح پہلے اس شہر میں انہوں نے امن قائم کیا تھا، خاص کر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے بھی ہماری یہ توقع ہے، ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو حالات خان عبدالولی خان اور الطاف حسین نے کراچی میں ایک پرامن فضا بنائی تھی، دوبارہ اس کے لیے کوشش کریں تاکہ یہ شہر اور یہ صوبہ جو صوفیوں کی دھرتی ہے، جو امن کی دھرتی ہے، کہ اس میں امن قائم ہو اور امن کے لیے جدوجہد ہو۔ دوسری ہماری تنظیم کی یہ کوشش ہے کہ باچا خان کے فلسفہ عدم تشدد کے پرچار کے ساتھ ساتھ ہم یہاں ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی منعقد کریں جو امن اور بھائی چارے، پیار، محبت اور خلوص کے لیے جو ہے بہت اہم اور بنیادی ضرورت ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کراچی میں قائم پختون شعراء کی ادبی تنظیموں کے رہنماؤں کے، ان کے ساتھیوں کے، اور خاص کر طاہر افریدی صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے ان سے رابطے اور ہمارے ان سے مشورے رہتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سوچ کو مزید پھیلانے کے لیے، لوگوں تک جانے کے لیے اس طرح کے سیمینارز اور سیمینارز کے علاوہ ہم اپنی فکری نشستیں منعقد کرتے ہیں، اور اس میں امن اور فلسفہ عدم تشدد اور باچا خان بابا کی جدوجہد کو جو ہے لوگوں کے سامنے ان کو لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ باچا خان کیا تھے، باچا خان کیا چاہتے تھے، باچا خان کا فلسفہ کیا تھا، باچا خان کی جدوجہد کا راستہ کیا تھا اور اس کا طریقہ کیا تھا۔ جب تک ہم باچا خان کے فلسفے پر، باچا خان نے جو جدوجہد کے لیے جو طریقہ وضع کیے تھے، جب تک ہم اس پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اس پر نہیں جائیں گے، نہ تو امن قائم ہو سکے گا، نہ اس ملک میں مظلوم قومیتوں کے حقوق کا مسئلہ حل ہوگا، اور نہ اس ملک میں جمہوری اور سیاسی عمل مضبوط ہوگا۔ میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، بہت وقت میں نے لے لیا۔ اس کے ساتھ میں اب تمام ساتھیوں اور دوستوں کا مشکور ہوں۔
کہ آپ لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کی، اور آئندہ بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد اور یہ جو سوچ ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے آپ پختون تھنکرز فورم کے ساتھ، پختون تھنکرز فورم کے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس فلسفے کے اور اس سوچ کے تبلیغ کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں کام کریں۔ اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے قاسم جان صاحب۔ میں گزارش کروں گا طاہر آفریدی صاحب کو سے کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اسٹیج پر بیٹھ کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ طاہر آفریدی صاحب۔ ہمارے ایک اور مہمان یہاں پر رونق افروز ہیں، سائی ٹاؤن کے نائب ناظم سید بادشاہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ عذرائے کرم وہ بھی تشریف لے آئیں۔ سید بادشاہ صاحب۔ اب میں پختون تنکر فورم کے دوست ارشد خان میک جو مصور ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اور ان کے ساتھی امن کی علامت فاختائیں آزاد کریں۔ ارشد خان میک صاحب جلدی جلدی آ جائیں تاکہ انہیں جلدی رہائی ملے۔ پاکستانی عوام کو تو نہ جانے کب رہائی ملے گی۔ قادر خان ایڈوکیٹ صاحب، جمعہ گل صاحب، شمروز خان، رحیم گل صاحب۔ ہمارے مہمانوں میں اس وقت ایک ایسے دوست تشریف فرما ہیں جو مرد کلندر سائیں جی ایم سید کی سیاست کے دائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تعلق سائیں جی ایم سید کا باچا خان کے ساتھ تھا اور جس طرح اور ان رہنماؤں میں کافی قدریں مشترک تھیں، ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو غداری کے تانے سننے پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ حقیقت میں وطن پرست اور محب وطن ہیں۔ ان پر یہ الزامات اس لیے لگے کہ انہوں نے ہر دور میں ضمیر فروشوں کو للکارتے ہوئے کہا، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ گزارش کروں گا سندھ یونائٹڈ پارٹی کے وائس چیئرمین جناب سید غلام شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سید غلام شاہ صاحب۔ لائق احترام سید جلال محمود شاہ، عمر فاروق صاحب، قاسم جان صاحب، صلاح الدین گنڈاپور، جبار خٹک صاحب، میڈم پروین صاحبہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے رہبر خان بادشاہ کے فالوورز، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختون تھنکرز فورم نے آج جو پروگرام مرتب دیا ہے یہ نہ فقط کراچی، سندھ یا پاکستان بلکہ دنیا کو جس پیغام کی ضرورت ہے اس کو اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں
जो तशद्दुद का भौचाल आया हुआ है, उसकी वजह फकत और फकत यह है कि एक प्रोसेस से जिन कौमों ने और जिन फर्दों ने एक फलसफे को अपनाया, समझा कि जिसको दुनिया को जिस फलसफे की जरूरत है, क्योंकि ये तशद्दुद का प्रोसेस होता हुआ आखिर आके अदम तशद्दुद पे ठहरा। तशद्दुद ने सारी दुनिया में तबाही फैलाई, कौमें तबाह हुई, मुल्क तबाह हुए, कल्चर और जबानें तबाह हुई, नफरतें बढ़ी, और ये अदम तशद्दुद है जिससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये दुनिया की सारी तरक्कियां जो हैं इसी फलसफे की वजह से हैं। मेरा ताल्लुक, मेरी फॉलोइंग रहबर सिंध साईं जीएम सैयद की रही, और साईं जीएम सैयद हमेशा कहते थे कि मेरे रहबर बादशाह खान हैं। तो इसलिए हम सिंध के लोग जो बाशऊर कहलाते हैं, जो इस धरती के हिलाली फर्जंद हैं, वो अपना फर्ज समझते हैं कि बादशाह खान को अपना रहबर समझे। मुझे हमारे दोस्तों ने बताया, कासिम जान ने, कि 86 में खान गफार खान यहां तशरीफ लाए थे। मुझे सआदत हासिल हुई कि मैं साईं जीएम सैयद की तरफ से खान गफार खान को दावतनामा देने पेशावर गया, और वहां मालूम हुआ कि खान बादशाह अपने फर्जंद वाइस चांसलर अली खान के घर पे ठहरे हुए हैं। और मैं जब वहां पहुंचा और उनसे मुलाकात हुई तो बाहर एक लॉन में एक आम रवाजी सा फट्टा पड़ा हुआ था,